بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے متعلق بات کریں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے لایا۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کی طرف سے گزر رہے تھے۔ اتفاقاً ابو جہل بھی اس طرف سے آ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت کچھ سخت و سست کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ناشائستہ اور کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی بات یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو عمار، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجوں کو بہت سخت و سست اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اس کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئے اور ابو جہل کے تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے وہ واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اس معمول کے مطابق حرم میں پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل قریش کے ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اور پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ یہ سر زخمی ہوا اور کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں خود ان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہو، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا کہ حمزہ کو اپنے حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ میں نے آج ان کے بھتیجوں کو بہت کچھ سخت و برا بلا کہہ دیا ہے۔ حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا اے حمزہ، کیا تم بھی سبھی یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے، میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، لیکن دل میں کچھ خیال اور کچھ شکوک پڑ گئے کہ میں تو سردار ہوں اور میں کیسے اس صحابی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر سکتا ہوں، میں تو سردار ہوں اور میں اب کیسے اپنے آبا و اجداد کا دین کیسے چھوڑوں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا کی اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ جو ہے وہ حق کے لیے کھول دے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزرے، ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ لگی جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہو اور نہایت تضرع اور زار سی دعا مانگی اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اس شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کرنے پایا تاکہ یک لخت تمام خیالات باطنہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل اذعان اور یقین سے لبریز ہو گیا۔ صبح ہو تو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے میرے لیے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔